میرے ابو میری امی سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن ان کی ایک عادت بہت بری تھی کہ وہ ضد کے بہت پکے تھے۔ جس چیز پر اڑ جاتے تو ان کو منانا بہت مشکل ہوتا۔ میری امی نے بھی ان کے لیے خود کو بہت بدلنے کی کوشش کی۔ والد کے ساتھ امی یونیورسٹی میں پڑھتی تھیں، دونوں نے وہاں ایک دوسرے کو پسند کیا۔ پھر ابو رشتے کے لیے نانی کے پاس آئے۔ ہماری نانی نے کچھ سوالات جوابات کے بعد بیٹی کی پسند کا خیال رکھتے ہوئے رشتہ قبول کر لیا۔ یوں ابو کی شادی میری ماں سے انجام پا گئی۔ بے شک یہ ان کی محبت کی شادی تھی، لیکن میرے والد صاحب بے حد شکی مزاج تھے۔ خاص طور پر وہ میری ماں کو میکے جانے سے روکتے تھے۔ اس بات پر جب امی دل گرفتہ ہوتی تو ابو نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو جانے کی اجازت دے دیتے۔ دونوں میں یہی ایک اختلاف تھا جس نے ان کی زندگیوں میں تلخی گھول دی تھی۔ امی جان فیشن کی دل دادہ تھیں۔ یہ بات ابو کو شادی سے پہلے معلوم تھی، تب تو کچھ نہ سوچا، مگر جب شادی ہو گئی وہ میری امی کو سجنے دھجنے اور میک اپ کرنے سے روکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ بری عورتیں میک اپ کرتی ہیں۔ امی اپنی یہ آرزو میکے میں جا کے پوری کر لیتی تھیں۔ ان کی خالہ کا بیوٹی پارلر تھا۔ جب نانی کی گھر آتی تب امی خالہ کی بیوٹی پارلر جا کر بال سیٹ کرواتی اور میک اپ کے ارمان بھی پورے کر لیتی۔ ایک روز ان کو لینے ابو نانی کے گھر آئے۔ امی کو معلوم نہ تھا کہ یہ اچانک آ جائیں گے، کیونکہ انہوں نے جمعے کا کہا تھا، مگر جمعرات کو آ گئے۔ کچھ مہمان آئے تھے تو گھر میں امی کی ضرورت تھی۔ والدہ گھر پر نہ تھیں۔ نانی کو بتانا پڑا کہ امی اپنی خالہ کے گھر گئی ہیں۔ میرے ابو سخت برہم ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ خالہ کا بیوٹی پارلر ہے۔ جس بات سے چڑ تھی وہی ہوا۔ وہ سیدھے بیوٹی پارلر پہنچے۔ امی جان وہاں چہرے کا فیشل کروا رہی تھیں۔ اس دن تو مجبوری تھی، مہمان آ چکے تھے۔ والدہ امی کو گھر لے آئے، لیکن اس واقعے کے بعد زندگی اجیرن کر دی۔ ہر وقت کہتے کہ نہ جانے تم چھپ چھپ کر بیوٹی پارلر کس کے لیے جاتی ہو؟ جب میک اپ مجھے ناپسند ہے تو پھر تم کس کے لیے کرتی ہو؟ انہی حالات میں سال بیت گیا اور میری پیدائش متوقع ہو گئی۔ میری پیدائش سے 2 ماہ قبل امی نانی کے گھر چلی گئیں، جبکہ ابو یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ وہاں جا کر رہیں، مگر نانی نے ضد کر کے بیٹی کو روک لیا۔ خیر میں نے جنم لیا تو نانی نے والد کو اطلاع کرا دی۔ کسی گھر میں پہلا بچہ جنم لے تو خوشیاں منائی جاتی ہیں، مگر جب میں پیدا ہوئی تو والد نے امی پر الزام لگا دیا کہ تم میکے میں زیادہ رہتی تھی، نہ جانے یہ بچی میری اولاد ہے بھی یا نہیں۔ یہ ایسی بات تھی جو معمولی نہ تھی۔ امی اور نانی کے دل پر میرے باپ کے یہ جملے تیر بن کر لگے۔ بیٹی کی خوشی خاک ہو گئی اور وہ غم سے نڈھال ہو گئیں۔ یوں میری ماں شوہر سے اتنی ناراض ہوئیں کہ پھر وہ پلٹ کر سسرال نہ گئیں۔ کچھ دن تک والد امی کو مناتے رہے، مگر جب ان کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو ابو کو احساس ہوا کہ ان سے کتنی بڑی بھول سرزد ہوئی ہے۔ پہلی بار بیٹی کی صورت دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کے کرم کا شکر ادا کرنے کی بجائے انہوں نے کیسے غلط الفاظ منہ سے نکال دیے تھے۔ سچ کہتے ہیں کہ زبان سے نکلے الفاظ اور کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتے۔ ماں کے دل پر شوہر کی زبان کا ایسا گھاؤ لگا کہ انہوں نے والد سے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ میری امی پھر پلٹ کر شوہر کے گھر نہ گئیں، حالانکہ وہ کئی بار منانے بھی آئے۔ میں بد نصیب باپ کی شفقت سے تو محروم ہوئی ہی تھی، ماں کی محبت سے بھی دور کر دی گئی۔ جب والد نے امی کو طلاق بھجوا دی، 2 سال بعد نانا نانی نے امی کی دوسری شادی کرا دی۔ والدہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں، مگر نانا نے اپنے دوست کے بیٹے ماجد سے لکھوا لیا کہ اس صورت میں نکاح ہوگا اگر وہ مجھے سگے باپ کا پیار دیں گے اور کبھی مجھے میری ماں سے جدا رہنے پر مجبور نہیں کریں گے۔ ماجد نے، جو نانا کے رشتے میں بھتیجے بھی لگتے تھے، ان کی شرائط کو مان لیا اور امی جان سے ان کی شادی ہو گئی۔ یہ ان کی دوسری شادی تھی۔ پہلی بیوی 2 بچے چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ امی نے ان کے بچوں کو ماں کا پیار دیا اور یوں بھی بہت خیال رکھتی تھیں کہ ماجد اس کے عوض مجھ کو بیٹی جیسا رکھیں گے اور باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ شادی کے بعد شروع دنوں میں نانی کے پاس رہی تاکہ والدہ اپنے نئے گھر میں قدم جما لیں۔ میں بہت چھوٹی تھی اور ماں کے لیے روتی تھی، ان کی سخت کمی محسوس کرتی تھی۔ جب 3 برس کی ہو گئی تو ایک روز امی مجھے آ کر اپنے گھر لے گئیں۔ ماجد نے کچھ عرصہ پیار دیا، بلکہ پیار جتلاتے تھے اور خیال بھی رکھتے تھے، لیکن کسی اور کے بچے سے پیار کرنا ان کی فطرت میں شامل نہ تھا۔ رفتہ رفتہ ان کا مزاج بدلنے لگا اور وہ مجھ سے کٹے کٹے رہنے لگے۔ والدہ نے جلد ہی ان کے مزاج کا بدلاؤ کو محسوس کر لیا، لیکن ان کے سامنے میری پرورش اور پڑھائی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔
وہ خود اتنی تعلیم یافتہ تھیں کہ کوئی اچھی ملازمت کر سکتی تھی، مگر ماجد نے اجازت نہیں دی۔ وہ بولے میں نے دوسرا نکاح اس وجہ سے کیا ہے کہ میرا گھر اور بچے دیکھنے والی ہو۔ اگر تم ملازمت کرو گی تو میرے گھر اور بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ امی نے شوہر کی خوشنودگی کی خاطر ان کی ہر بات مانی تاکہ وہ مجھے برداشت کر لیں اور معصوم بچی کو ماں سے جدا نہ ہونا پڑے۔ امی بہت اچھی فطرت کی خاتون تھیں، جبکہ ماجد تنگ نظر اور عجیب فطرت کے مالک تھے۔ ابتدا میں اچھا سلوک کیا، بعد میں ان کی فطرت ظاہر ہو گئی۔ وہ مجھ معصوم سے کھلم کھلا دشمنی پر اتر آئے۔ اپنے بچوں کو میرے سامنے پیار کرتے، بہت محبت اور شفقت سے کھلاتے، اور میں بیٹھی منہ دیکھا کرتی۔ وہ مجھے نہ پوچھتے اور نہ اپنے پاس بلاتے، بلکہ دور بھگا دیتے۔ امی کاموں میں مصروف ہوتی، میں ایک کونے میں بیٹھی باپ اور بچوں کی محبت کا یہ انداز دیکھتی اور سوچتی کاش مجھے بھی محبت باپ کی نصیب ہو جاتی۔ پر مجھے پتہ چل چکا تھا کہ یہ میرے سگے والد نہیں تھے، بلکہ سوتیلے باپ ہیں۔ یہ خود انہوں نے ہی باور کرایا تھا تاکہ میں بے تکلف ہو کر ان کی گود میں نہ چڑھوں جیسے ان کے بچے چڑھتے تھے۔ والدہ ان کے اس رویے پر شاکی تھیں، مگر خاموش رہتی تھیں۔ نانی سے کہتی تھی کہ آخر اس نے بڑا ہونا ہے، اسے پتہ لگنا ہی ہے کہ یہ اس کا سگا باپ نہیں ہے، تو ابھی سے پتہ چل جائے تو کیا حرج ہے۔ میں 5 سال کی چھوٹی بچی ایسی باتیں کیا سمجھتی، مجھے تو بس ایک احساس محرومی جلانے لگتا۔ جب وہ اپنے بچوں کو ٹافیاں، بسکٹ دیتے، کھلونے لا کر دیتے یا پیسے دیتے، تب میری ماں میرے لیے اور زیادہ چیزیں لاتی اور مجھے کہتی تو غم نہ کر، میں ان کے بچوں سے زیادہ تجھے دوں گی۔ اب میں ہی تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں، تجھے کبھی باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، عقل آتی گئی۔ اب میں ماں کی بے بسی کو سمجھ سکتی تھی اور ستیلے باپ کی فطرت کو بھی۔ کبھی ماں کے پیار سے جی بہل جاتا، کبھی دل خون ہو جاتا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ماجد کے رویے میں میرے لیے سخت بیزاری اور روکھا پن آتا جا رہا تھا۔ وہ ہر بات پر ٹوکتے، یہ کرو یہ نہ کرو، جبکہ اپنے دونوں بچوں کو تو ہاتھوں کا چھالا بنا رکھا تھا۔ ان کے سلوک سے میرے ذہن پر بہت برا اثر پڑ رہا تھا، کیونکہ وہ کسی وقت بھی مجھے چین سے نہ رہنے دیتے تھے۔ ماں اب ماجد سے میری خاطر کنارہ کشی اختیار نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ان کے ایک اور بچے کو جنم دینے والی تھیں۔ تبھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ مجھے میری نانی کے گھر بھجوا دیں گی۔ نانی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی، میں اتنی سمجھدار ہو چکی تھی کہ ماں کی مجبوریاں سمجھنے لگی تھی۔ نانی کا پیار بھی ماں کی طرح ہوتا ہے، مجھے سکون دیتا تھا۔ ماموں ممانی بھی خیال رکھتے تھے۔ ماجد کی عقابی نگاہوں میں چھپی حقارت کی تپش کو اب میں اور زیادہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ نانی کی یہاں زیادہ سکون ملتا تھا، تبھی ماں کی جدائی کو بھی برداشت کر لیا۔ انہی دنوں چھٹی جماعت میں تھی جب نانی کے گھر مستقل رہنے آ گئی۔ امی ہفتے میں ایک بار گھنٹے یا 2 گھنٹے کے لیے آ کر مل جاتی تھیں۔ ماموں اور نانی نے میری تعلیم جاری رکھی، وہی میرا خرچہ برداشت کرتے تاکہ سوتیلا باپ یہ نہ کہے کہ میں نے سوتیلی کی تعلیم پر خرچ کیا ہے۔ جہاں تک ماں کا بس چلا میرا خیال رکھا، مگر جب گھر میں ایک فرد کی نگاہوں میں نفرت ہو تو دل و ذہن میں بہت برا اثر پڑتا ہے۔ میری سوتیلی بہن کا نام فاریہ تھا، وہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ میری جدائی کو بہت محسوس کرتی تھی، واپس گھر لانے کے لیے میری والدہ سے اصرار بھی کرتی تھی، مگر نانی، خالہ اور ماموں نے مجھے جانے نہ دیا۔ میں نے بھی سوتیلے باپ کے گھر لوٹ کر جانا گوارا نہ کیا۔ فاریہ کو میں باجی کہتی تھی۔ ان کی منگنی میٹرک کے بعد ان کی پھوپھی کے بیٹے سے کر دی گئی تھی۔ امی نے جب تیسرے بچے کو جنم دیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئیں، وہ بچہ بھی فوت پا گیا۔ فاریہ باجی کا جہیز امی نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ فاریہ باجی کی شادی ہو گئی۔ وہ رخصتی کے وقت اپنی ماں کو نہیں بلکہ میری ماں کو یاد کر کے بہت روئی تھیں۔ نہ ماں رہی اور نہ باپ، پہلے نانی کے گھر پر تھی۔ امی کے باقی دونوں چھوٹے بچے بھی ان کو اپنے گھر لانا پڑ گیا۔ میں ان دنوں سمجھدار ہو چکی تھی، خالہ کی شادی ہونے والی تھی اور اب ان بچوں کو فی الحال نانی کے ساتھ مجھے سنبھالنا تھا۔ قدرت بھی کیسے عجیب کھیل کھیلتی ہے۔ ماجد کو میرا وجود برداشت نہ تھا۔ ان کے اپنے 2 بچے اللہ نے پھر سے بن ماں کے کر دیے تھے، لیکن ان بچوں کے ساتھ ساتھ میری دنیا بھی اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ وہی ماں تھی اور وہی میرا باپ تھا۔ میرے پاس تو ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پیار نہ رہا۔ نانی 2 سال بعد چل بسی۔ اب میں صحیح معنوں میں لاوارث ہو گئی۔ نانا ضعیف اور سرفراش تھے، بہویں ان کی خدمت سے قاصر تھیں۔ ان کو خالہ اپنے گھر لے گئیں۔ چھوٹے 2 بچے ماجد واپس لے گئے اور میں اکیلی ماموں ممانی کے پاس رہ گئی۔ ان دنوں 8ویں میں تھی۔ اسکول سے آ کر ممانی کے گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتی۔ میں ان پر بوجھ نہ تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتی تھیں اور میں بھی ان کا۔ ان کے بھی بچے تھے،
جن سے میں اپنا جی بہلا لیتی، مگر اپنی ماں کے بچے بہت زیادہ یاد آتے تھے اور اب وہ فاریہ باجی کے پاس تھے۔ ماجد کے اکیلے ہونے کے سبب باجی اور ان کے شوہر ماجد کے گھر آ کر رہنے لگے تھے۔ حیرت کی بات تھی کہ اتنی مدت تک سگے باپ اور دادی وغیرہ نے کبھی مجھے یاد نہ کیا، لیکن اب پھوپھی میرے بارے میں ممانی کو فون کرنے لگی تھیں کہ میں کیسی ہوں۔ ان کا میرے سے ملنے اور بات کرنے کو جی چاہتا تھا۔ میرے لیے رشتہ دار اجنبی تھے، یہ رشتہ دار اور ان کی رشتہ داری بھی میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ میں تو یہی کہوں گی کہ ایسے رشتہ دار محبت نہیں بانٹتے، وہ صرف تماش بین ہوتے ہیں، اور ان کا تصور ایسا ہی سہانا جیسے دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ البتہ کبھی کبھی فاریہ باجی اصرار کرتی تو ماجد سے نفرت کے باوجود میں ان کے گھر چلی جاتی، صرف اپنی ماں کے 2 بچوں سے ملنے کے لیے، کیونکہ فاریہ باجی کو میری ماں کا پیار بھولا نہ تھا، تبھی وہ بھی مجھے پیار دیتی تھیں اور اپنے باپ کو بھی سمجھاتی تھیں کہ اس سے پیار کرو، اصل معنوں میں تو یہ یتیم ہے، نہ ماں کا پیار ہے اور نہ باپ کا پیار۔ ان باتوں کا اس کے دل پر کبھی کوئی اثر نہیں ہوا، وہ مجھے کبھی بھی بیٹی نہ کہتا تھا۔ اس بات کا مجھے بہت گلہ تھا، بے شک باپ کا پیار اس کے پاس میرے لیے نہ تھا، کم از کم زبان سے بیٹی کہہ دیتا تو میں سمجھ جاتی کہ میرے دوسرے بہن بھائیوں کے ناطے اس کا مجھ سے ایک مقدس رشتہ ہے۔ اس روز میں فاریہ باجی کے گھر سے 2 دن بعد ماموں کے گھر آئی تو ممانی نے بتایا کہ تمہاری پھپھو تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں۔ یہ میری سگی پھپھو کی بات ہو رہی تھی، جن کو میں نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ دراصل میری ممانی کی بڑی بہن کی سہیلی تھیں، ان کے ساتھ پڑھا تھا تو اسی تواسط سے ممانی سے بات ہو جاتی تھی۔ انہوں نے سمجھایا اور اگلے دن پھپھو کو آنے کی اجازت دے دی۔ وہ بہت خوش ہو کر ملی، دیر تک گلے لگا کر روتی رہیں، بولی ہمارے بھائی سے ذرا سی غلطی کیا ہوئی، تمہاری ماں نے ان کو اتنی بڑی سزا دے دی، تم کو باپ کی محبت سے محروم کیا اور ہم کو بھی تم سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کی مغفرت کرے، بہت زیادتی ہوئی ہے تمہاری ماں کی وجہ سے تمہارے ساتھ۔ میں اپنی مرحومہ ماں کے بارے میں ایسی بات ہرگز سننا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی ملاقات تھی لہٰذا صبر کیا اور چپ رہی۔ کچھ دیر بیٹھ کر وہ چلی گئیں۔ کچھ دنوں بعد پھر ان کا فون آیا کہ میری بیٹی کی شادی ہے تو اس میں ضرور شرکت کرو۔ اپنی بہن سے بھی فون کرایا جو ممانی کی کلاس فیلو تھیں۔ ممانی نے سہیلی کی خاطر حامی بھر لی اور مجھے بھی شادی میں لے گئیں۔ شاید وہ یہی چاہتی تھی کہ میں اپنے ددیال کو دیکھ لوں۔ شادی کی تقریب میں ایک گریسفل آدمی سے پھوپھی نے مجھے یہ کہہ کر ملوایا کہ یہ ہیں تمہارے والد، اور ان سے کہا کہ بھائی یہ ہے تمہاری بیٹی۔ اچانک اس بات نے مجھے سخت جھٹکا دیا اور بڑی مشکل سے میں نے اپنے جذبات پر قابو رکھا۔ یوں لگا کہ سب کچھ پھوپھی نے ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت کیا تھا، باپ اور بیٹی کو ملوانے کے لیے۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ روں یا ہنسوں۔ ابو نے آگے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ ابو اب بضد تھے کہ اپنی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت جدائی سہہ لی، اب ہمارے ساتھ ہی رہے گی اپنے باپ کے گھر میں، مجھے اور کیا چاہیے تھا؟ میں تو خود پریشان اور بے آسرا تھی، آج خدا نے میرے سگے والد سے مجھے ملوا دیا اور انہیں مجھ پر مہربان کر دیا۔ والد نے ماموں سے بات کی اور ایک شرط رکھی کہ میں آپ لوگوں کے گھر تو آؤں گی مگر کبھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر نہیں جاؤں گی۔ ماموں کو بھلا اس بات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ چاہتے تھے کہ میری شادی میرے سگے والد کریں اور میں اپنے ابو کے گھر سے رخصت ہوں۔ جب والد کے ساتھ ان کے گھر آئی، انہوں نے میری بہت قدر و منزلت کی، اپنی بیوی اور بچوں سے بھی کروائی۔ وہ بھی بہت پیار سے ملے، لگا میں واقعی اپنوں میں آ گئی ہوں، پچھلے سارے غم بھول گئی۔ بچے غلطیاں کرتے ہیں اور ماں باپ درگزر کرتے ہیں، مگر میرے ساتھ ایسا نہ ہوا۔ مجھ سے غلطی یہ ہو گئی کہ میں نے والد کے حکم کا پاس نہ رکھا اور سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی۔ مجھے یہاں آئے سال ہوا تھا کہ ایک روز فاریہ باجی ہمارے گھر آئیں۔ وہ مجھ سے گلے مل کر خوب روئیں اور کہا کہ تمہارے دونوں چھوٹے بہن بھائی تم کو بہت یاد کرتے ہیں، ایک بار آ کر ان سے مل لو۔ میں نے کہا کہ باجی ابو نے منع کیا ہے، آپ دونوں بچوں کو یہاں لے آئیے۔ مجھے کہنے لگیں صرف ایک بار چند منٹوں کے لیے آ جانا۔ میں نے وعدہ کر لیا کہ ماموں کے گھر آئی تو آپ کو فون کر دوں گی۔ ماموں کے گھر گئی تب فاریہ باجی کو فون کیا کہ میں یہاں ہوں، میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہاں لے آئیں۔ وہ بولے کہ وہ بہت بیمار ہیں، نہیں لا سکتی، تم 2-4 منٹ کو یہاں آ جاؤ، تمہارے والد کو بھلا کون بتائے گا، ہم ممانی کو منع کر دیں گے۔ فاریہ باجی کے اکسانے پر میں ان کے گھر چلی گئی۔ سمجھ رہی تھی کہ بس ایک بار کے بعد دوبارہ نہیں جاؤں گی، مگر میری ایک بار کی غلطی پکڑی گئی۔ ابو کو خبر ہو گئی کہ میں سوتیلے باپ کے گھر ان کے منع کرنے کے باوجود گئی ہوں۔ بس یہ میرے لیے ان کی محبت کا آخری دن ثابت ہوا۔ انہوں نے مجھے اپنے پاس رکھنے سے انکار کر دیا۔ میں نے معافی مانگی۔ پھوپھی نے بھی ان کو بہت سمجھایا کہ بچی ہے، غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دو، کافی عرصہ ان کے ساتھ رہی ہے، بچوں کی آپس میں رہنے کی وجہ سے محبت ہے،
ایسا کیا جرم ہو گیا کہ سزا دینی لازم ہے؟ پہلے ماں نے اسے سزا دی، اب تم باپ ہو کر سزا دے رہے ہو۔ والد کا دل تو جیسے پتھر کا بنا ہوا تھا، نہ موم ہوا نہ پگھلا۔ میرے آنسو بھی اس پتھر پر کوئی اثر نہ کر سکے۔ میں نے ان کا پیار اور اپنا گھر اور اس کا سکون پا کر کھو دیا۔ اس نعمت کو تو ہرگز کھونا نہیں چاہتی تھی، ایک بار پھر سے بے آسرا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے باپ کا ہاتھ میرے سر پر ایک نعمت تھا، اور ان کا پیار جو پیدائش کے بعد اب ملا تھا وہ نہ تو مجھے بھولتا تھا۔ میں بہت روتی تھی، یہاں تک کہ سوتیلی ماں کو بھی مجھ پر ترس آ گیا۔ انہوں نے بھی ابو کو بہت سمجھایا کہ بچوں کی غلطیوں کو معاف کرنا والدین کا کام ہے، معاف کر دیجیے، یہ دوبارہ آپ کی اجازت کے بغیر قدم باہر نہیں رکھے گی۔ مگر والد جانے کس مٹی کے بنے تھے، انہوں نے منہ پھیر لیا اور یہ کہہ کر چلے گئے کہ اس کو واپس اس کے ماموں کے گھر بھیج دو، یہ انہی لوگوں کے لیے پیدا ہوئی تھی، مجھے ایسی نافرمان بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ ماموں ہی پہلے بھی سہارا تھے اور پھر وہی سہارا بنے۔ میں نے ان کے پاس رہ کے میٹرک کیا، ایف اے کیا، پھر ممانعت کی کوششوں سے ایک متوسط گھرانے میں شادی ہو گئی۔ مجھے دوبارہ نہ میرے والد نے بلایا اور نہ میں اپنے گھر آنے کی اجازت دی۔ آج بھی جب اپنے باپ کے پیار بھرے گھر کو یاد کرتی ہوں تو رو دیتی ہوں۔ اپنا گھر لاکھ اپنا ہے، لیکن بابل کا گھر، بابل کے گھر کا آنگن کی تو بات ہی اور ہے۔ سبھی بیٹیوں کو بابل کے گھر کا مان ہوتا ہے، سسرال میں بھی وہ اس گھر کے مان سے باعزت رہتی ہیں، لیکن مجھ بد نصیب کو آج تک یہ مان نصیب نہیں ہوا۔ یہ مان میری قسمت میں ہی نہیں تھا۔ خدا کبھی کسی بیٹی کے باپ کو اس قدر سخت نہ کرے، اگر بیٹی کوئی غلطی کر دے تو اس کو اس کی غلطی کی اتنی بڑی سزا نہ دے کہ باپ اپنا سایہ ہی بیٹی سے چھین لے۔